السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ہسٹری۔ اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم الکبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائے بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا، اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔
اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا ذکر کیا، اور جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی موجود نہ تھا تو اس نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے حبیب سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہے کہ بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ عنقریب وہ بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پہ وہ اپنے حبیب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا کہ جو مقام تیرے پروردگار نے نہ اپنے حبیب سے پہلے کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے حبیب کے بعد کسی کو عطا کرے گا۔ بس اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کا تعارف قلم سے کرایا، اور پھر قلم سے تعارف کرانے کے بعد اللہ کے حکم سے نام محمد کو قلم کے ذریعے لوح پہ تحریر کیا گیا، اور وہ نام 4000 آسمانی سال تک اس لوح پہ نور کی طرح چمکتا رہا۔ اسی طرح پھر لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے کچھ حصوں سے ایک عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو بس اللہ نے ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم سے اللہ کے حبیب کا نور 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو وجود عطا کیا۔ لیکن ان 4 حصوں سے اس سارے عالم کو بنانے کے باوجود بھی یہ سب تاریک تھا، اس میں اندھیرا تھا، تو اللہ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس عالم کو روشن کرنا چاہا، اسے روشنی سے بھرنا چاہا، تو بس اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ صرف روشنی کو پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ کے حبیب کے نور کے انہی 5 حصوں سے پہلی مرتبہ ایک عالم کو وجود میں لایا گیا۔ ویورز یہاں پر ایک اہم خاص اور ضروری سوال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق کے اول ہونے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ مخلوق کے اول ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ ویورز عبد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ، یعنی بندگی کرنے والا یا پھر عبادت کرنے والا۔ اگر میں آپ کو اس آیت کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سورہ الزخرف کی آیت نمبر 81 میں یہ فرماتا ہے قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور کائنات میں موجود ایک ایک ذرہ اللہ کا مسلمان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں یہ فرماتا ہے
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں ہوں وہ پہلا مسلمان کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کیا۔ ویورز، جب آپ ان دونوں آیات کو پڑھیں گے تو ان آیات میں مسلمان اور سر تسلیم ہم، ان دونوں لفظوں کا مطلب ضرور یاد رکھیے گا، اور ان دونوں لفظوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش اور اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو قرآن سے حضرت رسول خدا کا مخلوق اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو ویورز یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اس زمین پہ ایک انسانی وجود کی صورت میں موجود رہے، لیکن حقیقت میں آپ ایک نور ہیں، اور آپ ایک نور ہیں اس بات کا ذکر تو اللہ نے بغیر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قرآن میں دو جگہوں پر، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں واضح طور پر بیان کر دیا ہوا ہے۔ بس پھر جیسے ہی اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے ان 5 حصوں سے ایک عالم کو بنا کر مکمل کیا، تو اس عالم کو بنا کر مکمل کرنے کے بعد اللہ نے اس عالم میں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرانے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس مخلوق سے اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا۔ بس پھر اس پہلے عالم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پھر سے ایک اور دوسرے عالم کو پیدا کیا، اور اس دوسرے عالم میں بھی ایک اور دوسری مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اس مخلوق سے بھی اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا، اور اسی طرح کرتے کرتے اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا، اور ان تمام عالمین میں اللہ نے مخلوقات ہند، مخلوقات بن، مخلوقات جن، مخلوقات نسناس اور فرشتوں اور کروبیوں کے علاوہ بھی لاکھوں مختلف مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرانے کے لیے پیدا کیا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے، عالم عربی زبان کا لفظ ہے اور عالم کا مطلب ہے کائنات، اور اگر میں آپ کو کائنات کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب کا سب صرف ایک کائنات یا پھر ایک عالم کہلاتا ہے، اور جس عالم میں ہم انسان رہتے ہیں یہ آخری عالم ہے، اور اس عالم سے پہلے اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا تھا۔ اب ویورز، یہاں پر ان عالمین سے بھی اہم خاص اور ضروری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان عالمین سے کیا لینا دینا؟ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ویورز، اب مجھ بندہ فقیر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ عالمین کتنے ہیں یا پھر ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ ان عالمین کی تعداد 9,99,999 ہے، لیکن وہ لوگ جو روایات پر یقین نہیں رکھتے اور اس سوال کا جواب صرف قرآن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی 2 آیات میں اس سوال کا جواب کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت قرآن کی پہلی سورہ کی دوسری آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا خدا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی ان دونوں آیات کے ذریعے غور و فکر کرنے والے لوگوں کو ان کے اس سوال کا جواب کچھ یوں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ جہاں جہاں تک میں اللہ رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اسی طرح پھر ان 9,99,999 عالمین کو پیدا کرنے کے بعد ان عالمین میں سے جس مخلوق نے حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کیا تو پروردگار عالم نے اسے انعام کے طور پہ جنت جیسی عظیم نعمت کی جزا دی، اور جس نے آپ کے بتائے ہوئے رستے کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے اسے دوزخ جیسی وادیوں میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی۔
बस फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जिस तरह अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और उन आलमीन में मुख्तलिफ मखलूकात को पैदा किया और फिर उन मुख्तलिफ मखलूकात से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अब ये इरादा किया कि वो एक और आलम यानी 10 लाखवें आलम को पैदा करेगा और इस आलम में अब वो एक ऐसी मखलूक को भी पैदा करेगा कि जो मखलूक बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में सबसे बेहतर होगी, जिसका कोई सानी ना होगा, जो अशरफुल मखलूकात होगी। तो बस अल्लाह ने उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक को पैदा करने से करीबन 2000 साल पहले अपने अर्श पे ये ऐलान किया कि ऐ तमाम फरिश्तों, जान लो कि मैं अनकरीब ज़मीन में एक ऐसी मखलूक को पैदा करने वाला हूँ कि जो मखलूक मेरी अब तक की पैदा करदा तमाम मखलूकात से बेहतर होगी, जिसे मैं अपना खलीफा मुकर्रर करूंगा और जो ज़मीन और आसमान में खलीफतुल्लाह के हिताब से जाना जाएगी। लिहाजा तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है कि जैसे ही वो अपनी बेहतरीन मखलूक की तख्लीक को मुकम्मल करके उसमें अपनी रूह फूंके तो तुम तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर उस मखलूक की ताज़ीम करना। बस जैसे ही फरिश्तों ने ये ऐलान सुना तो तमाम फरिश्ते फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर अल्लाह से ये अर्ज करने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिस तरह से तूने मखलूकाते निस्नास, मखलूकाते हिन, मखलूकाते बिन और मखलूकाते जिन को जमी पे गालिब किया तो उन्होंने तेरी जमी को फसाद से भर दिया, तेरी जमी पे एक दूसरे का नाहक खून बहाया और तेरी ही जमी पे तेरे हर हुक्म की नाफरमानी की। आए हमारे परवरदिगार, यकीनन ये मखलूक भी उन्हीं मखलूकात की तरह तेरी जमीन में फसाद भरपा करेगी, तेरी जमीन में एक दूसरे का नाहक खून बहाएगी और तेरी ही जमीन पे तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगी। ऐ तमाम तारीफों वाले हमारे परवरदिगार, तू हमें अपना खलीफा मुकर्रर कर, हम अपनी जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक हर लम्हे तेरी बादशाही का जिक्र करेंगे, जमीन और आसमान को तेरी तारीफों से भरेंगे और हमेशा सिर्फ तेरे हुक्म की फर्माबरदारी करेंगे। आए परवरदिगार, बस तू एक मर्तबा हमें वो मुकाम तो अता कर कि जो मुकाम तू अनकरीब उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक को अता करने वाला है। तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को और फरिश्तों के तमाम सरदारों को अपने दरबार में हाजिर किया और उन सब से ये फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जान लो कि जिस बात का इल्म तुम्हारे रब के पास है उस बात का इल्म तुम्हारे पास नहीं, और जहां तक बात तुम्हारी एतराज की है तो जान लो कि इस मखलूक में से जो भी अल्लाह की जमीन में फसाद भरपा करेगा तो तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बातहकीक तुम्हारा परवरदिगार तो इस मखलूक को इसलिए वजूद में लाना चाहता है कि ये मखलूक अल्लाह की खुदाई को जानकर, उसकी किबरियाई को पहचान कर और उसकी कुदरत के कमालात को जानकर उसकी तारीफ करे, उसकी इबादत करे और उसके हबीब के बताए हुए रास्ते पे चले। लिहाजा ऐ इज़राइल, जा जमी पे और जमी पे जाकर जमी से हर तरह की मट्टी को उठा के मेरे पास ला। तेरा परवरदिगार खुद अपने हाथों से इस मखलूक की तख्लीक करेगा। व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3340, जबकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 480 और कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 75 में अल्लाह का इंसान को अपने हाथों से बनाने का मतलब यह है कि दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर इंसान को उसके मुकाम के बारे में बता रहा है कि ऐ इंसान, देख जरा कि मैंने सारी कायनात को लफ्ज़े कुन से पैदा किया, लेकिन मैंने तुझे खुद अपने हाथों से बनाकर इज्जत का वो मुकाम अता किया है कि जो मुकाम तेरे मुकाबले में सारी कायनात भी हासिल ना कर सकी। और अगर अब भी तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की या फिर मेरे बताए हुए रास्ते पे ना चला तो जान ले कि तू अनकरीब इन तमाम आलमीन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से होगा। बस फिर इसी तरह अल्लाह के हुक्म पर हजरत इज़राइल जमी पे आता है और जमी से हर तरह की मिट्टी को उठा के अल्लाह के अर्श पे ले जाता है और फिर अल्लाह उस मिट्टी से एक पुतला बनाता है और वो पुतला हजारों साल तक लेसदार और खनखनाती मिट्टी की मानिद बेजान पड़ा रहता है। जबकि दूसरी तरफ परवरदिगार आलम आलम अरवा को कायम करता है और आलम अरवा में तमाम रूहों से ये वादा लेता है कि ऐ तमाम रूहों, क्या तुम इस बात की गवाही देती हो कि क्या वो मैं ही नहीं कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो तमाम रूहों ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी खुदाई का इकरार करते हैं, बेशक वो तू ही है कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया।
तो बस फिर परवरदिगार आलम ने तमाम रूहों से ये फरमाया कि ऐ तमाम रूहों, तो फिर जान लो और मेरे हबीब के मुकाम को पहचान लो कि मैं अनकरीब तुम्हें एक जिस्म में डालकर जमीन की तरफ भेजने वाला हूँ। बस तुम्हारे परवरदिगार का ये इरादा है कि तुम सब जमीन पे जाने के बाद मेरे हबीब की नबूवत का इकरार करना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। और जान लो कि जमीन पे जाने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया या फिर उसके बताए हुए रास्ते पे ना चला, तो तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई नहीं रोक सकता। बस अल्लाह के इस हुक्म को सुनते ही तमाम रूहें फौरन सजदे में गिर पड़ी और उन तमाम रूहों ने फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह के इस वादे पर कायम रहने की गवाही दे दी। व्यूअर्स, आलम अरवा में रूहों से लिए हुए इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में मौजूद है, जबकि कुरान में करीबन 3 जगहों पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81, सूरह आराफ की आयत नंबर 172 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह के बारे में जिक्र किया है। और आलम अरवाह के बारे में इमामों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि अल्लाह ने हमारे इस आलम को भी पैदा करने से 2000 आसमानी साल पहले आलम अरवाह को पैदा किया। और अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में आदम से लेकर कयामत की आखिरी घड़ी में भी पैदा होने वाले हर इंसान की रूह से एक ऐसा वादा लिया था कि जिस वादे का इकरार अनकरीब तुम्हें जन्नत और इनकार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में ले जाने वाला है। लेकिन अफसोस कि तुम अपने गुनाहों की दलदल में डूबकर उस वादे को भुला चुके हो। व्यूअर्स, यहाँ पर हजरत इमाम जाफर सादिक जिस वादे के मुतल्लिक फरमा रहे हैं तो वो आलम अरवा में लिया हुआ यही वादा है कि हर इंसान जमीन पे पैदा होने के बाद या फिर जमीन पे पहुंचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में भी साफ साफ मौजूद है। इसी तरह बस परवरदिगार आलम आलम अरवा में भी तमाम रूहों के सामने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा। परवरदिगार आलम ने आलम अरवा में अपने हबीब की तारीफें बयान करने के बाद अपने हबीब को मजीद इज्जत और एहतराम अता करने के लिए इल्म व मारिफत का मुकाम अता करना चाहा। तो इल्म व मारिफत का मुकाम अता करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में नूर से बने हुए 20 दरियाओं को वजूद में लाया गया। और फिर इन 20 दरियाओं को वजूद में लाने के बाद नूरे मोहम्मद को इन 20 दरियाओं से गुजारा गया। अल्लाह ने इन 20 दरियाओं में अपने वो खास उलूम रखे थे कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को भी मालूम न था। बस फिर जैसे ही नूरे मोहम्मद नूर से बने हुए इन 20 दरियाओं से अल्लाह के उन खास उलूम को हासिल करके बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद नूरे मोहम्मद से 1,23,999 नूर के कतरे टपके। तो बस अल्लाह ने तमाम मखलूकात को अपने हबीब का मुकाम बताने के लिए अपने हबीब के नूर से टपकते हुए 1,23,999 नूर के कतरों से ही 1,23,999 पैगंबरों की तख्लीक का इरादा किया। और बस फिर उस वक्त की तमाम मखलूकात को यह बताया कि जान लो कि अगर मेरे हबीब के नूर से टपकते हुए सिर्फ एक कतरे का इतना मुकाम है, तो फिर खुद मेरे हबीब के नूर का क्या मुकाम होगा। बस फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलसल हर जगह हर मखलूक के सामने अपने हबीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा। इसी तरह करते करते वक्त गुजरता रहा और फिर उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक की तख्लीक का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में रूहों से लिए हुए वादे के करीबन 2000 साल बाद आदम के जिस्म को मुकम्मल करके उसमें अपनी रूह फूंकने का इरादा किया। तो बस जैसे ही अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी तो तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर आदम की ताजीम करने लगे। लेकिन फरिश्तों के तमाम सरदारों में से एक सरदार इब्लीस ने आदम को सिजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से यह फरमाया कि ऐ इब्लीस, किस चीज ने तुझे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर मजबूर किया, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में से समझता है। तो इब्लीस तकब्बुर में आकर कहने लगा
کہ اے مجھ ابلیس کو آگ سے بنانے والے میرے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو حقیر سی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے لاکھوں سال تیری عبادت کی، تجھے ہزاروں سجدے کیے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اے پروردگار، تیرا یہ حکم میرے مقام و مرتبے کے خلاف ہے کہ میں آگ سے بنا ہوا شیطان اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کی اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے قرآن کی اسی آیت میں ہی ایک نشانی کو بھی چھپا رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابلیس، میرے حکم کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ اور پھر آگے اسی آیت میں ہی اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے، یا پھر کیا تو اپنے آپ کو میرے اعلیٰ اور بلند مقام والوں میں سے سمجھتا ہے؟ تو ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں بلند مقام والوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر میں آپ کو قرآن کی اس آیت کا آسان لفظوں میں مطلب بتاؤں تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس سے یہ فرما رہا تھا کہ اے ابلیس، کیا تو اپنے مقام کو میرے حبیب کے مقام کے برابر سمجھتا ہے کہ جو تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ ویورز، یہاں پر بھی ایک اہم خاص اور بہت ہی ضروری سوال حضرت رسول خدا کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت موجود ہونے کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو ویورز، قرآن سے تو میں آپ کو رسول خدا کا مخلوق کے اول ہونے کے بارے میں بتا چکا ہوں، لیکن قرآن کے علاوہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 3609 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب، جان لو کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اسی طرح ویورز، اللہ کے اتنے عظیم حکم کے باوجود بھی ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بس اب جیسے ہی ابلیس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو اور اللہ کے حکم کو اپنے تکبر میں آ کر حقیر سمجھا، تو بس اللہ نے غضبناک ہو کر ابلیس سے یہ فرمایا کہ اے ابلیس، دفع ہو جا اللہ کے دربار سے، اللہ نے تیری عبادتوں کو، تیرے سجدوں کو تیرے منہ پہ مارا، بس تو ذلیل ہے اور عنقریب ایک بہت بڑا نقصان اٹھانے والے بدبخت کافروں میں سے ہے۔ بس اللہ کا یہ حکم نافذ کرنا ہی تھا کہ اللہ کے حکم پر اس بدبخت کافر کو فوراً زمین کے بھیانک جزائر کی طرف پھینک دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی جبی میں رکھا اور حضرت آدم کو اور بی بی حوا کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی آدم اور حوا سے ایک بھول ہوئی تو اسی بھول کے نتیجے میں اللہ نے آدم اور حوا کو بھی زمین کی طرف بھیج دیا، اور بس پھر جس دن سے اللہ نے شیطان اور انسان کو اس زمین پہ بھیجا تو اسی دن سے ہی اس زمین پہ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔